الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سید محمد مشاہد انور حق کی باتیں کی جانب سے آج آپ کے سامنے موضوع سعادت زہیدی حضرت سید زید شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت سید احمد جازی رحمۃ اللہ علیہ تک اور حضرت سید جازنی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت سید شاہ مشاہد انور جازنیری صالحی احسانی نظامی چشتی ستاری القادری لے کر حاضر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوبہ بہار کے سادات جازنیری کے مورثالہ حضرت سید احمد جازنیری اور آپ کے بڑے بھائی حضرت سید محمد جازنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دونوں بھائیوں نے مولود رسول سے نقل مکانی کی اور تلاش روزگار میں زمانہ محمد شاہ تغلق دہلی کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر فوج میں پہنچ کے رسالہ سادات 12 میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس دور میں سلطنت دور استحکام سے گزر رہا تھا، جہاد کے محاذ کھلے ہوئے تھے، نئے نئے علاقوں کو فتح کرنے کے علاوہ وقتاً علاقوں میں سر اٹھانے والے طالع ازماں کو سرکوبی کا مسئلہ بھی تھا۔ اس لیے جوہر دکھانے کا خاصا موقع تھا۔ حضرت سید احمد جازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے برادر بزرگ نے چند معرکوں میں حصہ لے کر اپنے جوہر دکھائے اور ایک نامی کے ساتھ بادشاہت نماد حاصل کیا۔ حضرت سید احمد جازی رحمۃ اللہ فن حرب و ضرب میں ماہرین میں سے تھے۔ ابتدائی زندگی جہاد کے مال میں سرکتی گزری۔ جب سکون نصیب ہوا تو متوجہ الہی ہو گئے۔ ضلع شیخ پورہ موضوع ندیاں میں آپ کا آخری مستقر رہا، جہاں بہت بڑی خانقاہ قائم ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مزاج بہت صوفیانہ تھا۔ آج کے دور میں موضوع ندیامہ مسلمانوں سے خالی ہے، صرف ایک گھر جلحہ کا ہے، لیکن پھر بھی غیر قوم آپ کے مزار کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہوا بنا آپ کی اجازت سے کوئی نیا کام گاؤں میں نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیا کام کرنا ہو آپ کے پاس حاضری دینے ایک بار ضرور آتے ہیں، اس کے بعد ہی نیا کام شروع کرتے ہیں۔ سچ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شخصیت ایسی ہے کہ وفات کے بعد بھی لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کا سراپا گندمی رنگت، چہرہ کتابی، بڑی بڑی روشن آنکھیں، آبرو دونوں ملے ہوئے، دراز قامت، داڑھی بڑی بڑی، بال گھنے، زلفیں بڑی، سینہ کشادہ، ناک کھڑی اور بلندی مائل، سر اور داڑھی کے بال سیاہی مائل، پیشانی چوڑی اور فراغ، گوش مبارک دراز، صورت سے ذکاوت اور بردباری، چہرہ پہ روب اور دبدبہ، خوش پوشاک، شخی، جڑی اور ممتاز۔ آپ کا سجرہ نسب یہ ہے: حضرت سید احمد جازنی بن سید حضرت بدر الدین زید بن حضرت عزیز الدین بن عبد الفتح ابراہیم بن سید ہدایہ بن سید محمد بن سید علی باغ بن سید علی مسعود بن سید ابو الفراس بن سید ابو الفراح واسطی بن سید داؤد بن سید حسین بن سید یحییٰ بن سید زید ثالث بن سید عمر بن سید زید ثانی بن سید علی بن سید حسین عراقی بن سید علی عراقی بن سید حسین مدنی بن سید علی مدنی بن سید محمد بن سید عیسیٰ معتب الاشبال بن سید ابو الحسن زید شہید بن امام زین العابدین بن امام حسین بن فاطمہ زہرا بن سید علی حضور سیدنا محمد
احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کی اولاد امجاد حضرت سید احمد جاذری رحمۃ اللہ علیہ کی 4 اور ایک قال کے مطابق 5 فرزند ذی الوقار تھے۔ اس وقت تک صوبہ بہار مکمل طور پر فتح نہیں ہوا تھا۔ بہار پر پہلے تک حضرت امام تاج فقیہ رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین غوری کے ہندوستان پر حملے سے چند سال پہلے کی اور منیر کے راجہ کو شکست دے کر ان کے تمام علاقے کو زیر کر لیا۔ یہ لگ بھگ 576 عیسوی کا دور تھا اور شہاب الدین غوری نے 577 ہجری میں ترائن کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج کو شکست دے کر دلی پہ قبضہ کیا تھا اور قطب الدین ایبک کو اپنا نائب سلطان بنا کر دہلی کی حکومت کے حوالے کر دی تھی۔ اسی زمانے میں اختیار الدین محمد بختیار خلجی اپنے وطن غزنی سے قسمت آزمائی کے لیے ہندوستان آیا تھا۔ دہلی میں تو اس کا پرزائی نہ ہوئی، لیکن حاکم اودھ نے ہمت افزائی کرتے ہوئے اسے جاگیر عطا کر دی اور آس پاس کے علاقے کو قابو رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ اسی دوران اس کی توجہ بہار کی طرف ہوئی اور لگ بھگ 595 ہجری کے تمام شمالی بہار پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا، اور اس کے فوراً بعد ہی جنوبی بہار میں بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بنگال اور تبت پر بھی چڑھائی کی، لیکن ناکام رہا۔ اس صدمے میں اسے بیمار کر گیا اور 602 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی کے آرائیوں کا خوش آئندہ پہلو یہ تھا کہ اس نے صوفیاء کرام اور مولوین اسلام کی آمد کا دروازہ کھول دیا تھا۔ منیر تو قبل ہی حضرت امام تاج فقیہ رحمۃ اللہ کے اولاد میں قبضہ میں تھا، اسے مرکز بنا کر اشاعت دین کا کام ہو رہا تھا۔ اب صوبہ بہار کا دوسرا شہر بہار کے مسلمانوں کا قبضہ میں آ گیا تھا، اور بزرگان دین نے یہاں پہنچ کر سکونت اختیار کر لی۔ سلطان دہلی کی طرف سے بھی گورنر کی تقرری بھی عمل میں آئی، لیکن فوجی طاقت نہ ہو سکی۔ اختیار الدین خلجی کی وفات ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ فوجی طاقت جو اس نے جمع کی تھی منتشر ہو گئی۔ ویسے بھی سلطان کے مہتنا تھا لہجہ، اس کے مفتاح علاقے پر سلطان دہلی نے ابتدا سوائے اس کے اور کسی توجہ نہ کی، اس کے مطابق نمائندہ سلطنت کو مقرر کر دیا۔ چونکہ یہ علاقہ فتح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی خاصی تعداد یہاں آباد ہو چکی تھی، اور ان کی دفاع کے لیے زوری فوجی طاقت کی ضرورت تھی، مجبوراً ذمہ داری مسلمانوں کو ممکن حد تک خود اٹھانی تھی۔ اس صورت میں ہزیمت خود بر طاقتیں وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی اور اپنا کھویا اقتدار واپس لینے کی کوشش کرتی تھی۔ آئے دن جنگ ہوتی رہتی تھی۔ شدید ضرورت تھی کہ ان طاقتوں کے اثر نوسر کو بھی کی جائے اور امن و امان قائم کیا جائے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ سلطان دہلی کو بہار کے مسئلہ پر مکمل طور پر حل کرنے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اسی علاقہ میں خدا بخش اور واحد علی 2 بھائی آباد تھے۔ انہوں نے حضرت کو دعوت دی اور ضیافت کے لیے جانور ذبح کی بات اس علاقے میں والی راجہ اندرون کو سخت ناگوار گزری، اور اس نے حضرت شاہ صاحب اور ان کے بھائیوں کو کنواں میں قید کر دیا۔ جب حضرت شاہ صاحبہ اور ان کے 2 بھائیوں نے کنویں سے باہر نکلے اور بادشاہ دہلی کے پاس خبر بھیجی، اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 4 لے کر جلد حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ آمین۔